نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم شخصیت ہیں جنہوں نے اتنی طاقت کے باوجود کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جن باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے تھے، ان کے الزامات کا جواب دیا اور ان کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے اور اپنی ضد پر لگے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف الزامات لگائے، یہاں تک کہ بعض ان کو کافر کہنے لگے، بعض ان کو یہودی کہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع فرمایا۔ ان کے شاگرد حضرت ثابت بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین انی ارجع الی المدینہ، کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، وانہم سائلی عن عثمان، اور وہ مجھ سے یقیناً سوال کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فماذا اقول لہم، تو میں ان کو کیا جواب دوں، مجھے ایک کوئی جواب بتا دیں۔ تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع فرمایا کہ اخبرہم، ان کو بتا دینا، ان عثمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان من الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اس کے اندر مزید تقوی اور مزید ایمان کو کامل کیا، وَأَحْسَنُوا، اور ہر نیکی کے کام کو اچھائی کی انتہا تک پہنچا دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، بڑا محبوب سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایماندار ہونے کی گواہی دی۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اگر وہ واقعی ماننے والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی قرآن کی آیت سے دے رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے اڑوس پڑوس میں ایک شیعہ رہتا تھا، ایک رافضی رہتا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کافر کہتا، کبھی یہودی کہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوا کرتے تھے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی غلیظ بات کہتا ہے۔ تو ایک دفعہ جب وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچا یا بیمار ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ اس کو تمہارے ذریعے سے ہدایت ملے گی، تم اس کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ میں کیسے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنوں گا۔ دل میں بات آئی کہ چلو میں عیادت کر لیتا ہوں، بیمار ہے اور بیماری کی کیفیت میں بڑی شدت کا عالم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر گئے، وہاں پر جا کر سلام دعا کی، خیر خیریت معلوم کی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے ہدایت ملے گی، اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ اسی دوران ان کی جو بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، اس کا سامنے سے گزر ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس کیفیت میں ہو، اتنی بیماری میں ہو، اگر تم اس بیماری میں فوت ہو گئے تو تمہاری جوان بیٹی کا کیا ہوگا، اس کا رکھوالا کون ہوگا؟ انہوں نے اس رافضی نے، اس شیعہ نے عجیب بات کہا کہ حضرت آپ جیسے پڑوسی ہوں تو ہمیں اپنی جوان بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے آپ جیسے پڑوسی لوگ
اس کا نکاح کا بندوبست کر ہی دیں گے۔ پھر حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی ترکیب سوچی اور اس سے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا رشتہ ہے، وہ لڑکا حافظ قرآن بھی ہے، رات بھر تلاوت کرتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، غریبوں کا بڑا خیال کرتا ہے، محتاجوں کا بڑا خیال کرتا ہے، اور بھی بہت ساری صفات بتائی۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو اس سے کم صفت پر راضی تھا، لیکن جب اتنی خوبیاں بتائی تو اس سے بہتر میری بیٹی کے لیے کون ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی ساری خوبیاں تو ہے لیکن ایک خامی بھی ہے۔ پوچھا کہ کیا خامی ہے؟ کہا کہ وہ لڑکا جو ہے مذہباً یہودی ہے۔ اب یہ سن کر وہ رافضی اور شیعہ لال پیلا ہو گیا کہ تمہیں میری بیٹی کے لیے ایک یہودی ملا ہے، کیا تم میری بیٹی کو ایک یہودی کے حوالے کرو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ تم اپنی ایک بیٹی یہودی کو دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اتنی ساری صفات ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کسی یہودی اور کسی کافر کو دے سکتے ہیں؟ اور ایک بیٹی بھی نہیں بلکہ دو بیٹیاں کسی یہودی اور کسی کافر کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی